اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے کو قادیانیت اور ختم نبوت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ اور چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں ذرا سی کمی کوتاہی رہ گئی تو آدمی کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے، یعنی ایک شخص پانچوں وقت کا نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، اور جتنے بھی اور نیک کام ہیں وہ سب کرتا ہو، تہجد کا پابند ہو، قرآن کی تلاوت کا پابند ہو، اور خدا نخواستہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تو اتنے سارے احکامات پہ عمل کرنے کے باوجود وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگا، بعض لوگوں کے ذہن میں جو لبرل خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ماڈل خیال کے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ انصاف کی بات نہیں ہے، آدمی پورے اسلام پر عمل کر رہا ہے اور کسی ایک بات کا وہ انکار کر دے، کسی ایک بات کا، تو وہ اسلام سے نکل کیسے جاتا ہے؟ یعنی اسے اسلام سے کس طریقے سے نکال دیتے ہیں لوگ۔ بھئی ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، حج بھی کر رہا، زکوٰۃ بھی، سارے اسلام کے احکام پہ عمل کر رہا، لیکن ایک حکم کو اس نے نہیں مانا، تو یہ خیالات آتے ان لوگوں کے ذہن میں جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتے، ماڈل، سیکولر، ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی۔ اسی پر ایک واقعہ میں سناؤں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑے مناظر گزرے، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مہمان کی حیثیت سے وہ کسی جگہ تشریف لے گئے، کسی علاقے میں جانا ہوا ان کا۔ وہاں جا کر انہیں یہ پتہ چلا کہ اس بستی کے اندر ایک پروفیسر ہے جو قادیانی ہے، پروفیسر کالج کے اندر، اور اس کی کلاس میں پڑھنے والے اکثر بچے مسلمان ہیں، اور وہ پڑھانے والا قادیانی ہے، کافر ہے۔ اور وہاں کے علاوہ وہ اپنے گھر پہ بھی پرائیویٹ ٹیوشن دیتا، اور وہاں بھی اکثر بچے مسلمان ہی آتے پڑھنے کے لیے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ بعض بچے اس طرف چلے گئے، یعنی اس کے پاس پڑھنے کی وجہ سے بعض بچے اس طرف چلے گئے، اور بعض بچے کشمکش میں ہیں، پتہ نہیں یہ سچ بول رہا، پتہ نہیں یہ سچ بول رہے، یعنی ایک ذہنی پریشانی میں۔ تو اچھا ہے مولانا آپ آئے تو کیوں نہ ایسے میں اس پروفیسر قادیانی سے آپ تھوڑی سی بات کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کا ذہن پلٹ دے، اور وہ بچے جو گئے وہ بھی واپس آ جائے، اور جن کے ذہن میں وہ کشمکش چل رہی ہے ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے وہ کشمکش دور ہو جائے۔ تو حضرت اکالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں انشاءاللہ۔ ان کی خوبی یہی تھی حضرت اکالوی کی، انہوں نے عیسائیوں کو نہیں چھوڑا، غیر مقلدوں کو نہیں چھوڑا،
رافضیوں کو نہیں چھوڑا، کوئی ایسا باطل فرقہ نہیں ہے جس سے انہوں نے مناظرہ نہیں کرا، اور اللہ کا احسان ہے تمام مناظروں میں اللہ نے ان کو فتح نصیب کری ہے، سب نے ان کے سامنے شکست کھائی ہے۔ بس انہوں نے 2-4 لڑکوں کو بلا کے کہا کہ بھئی جاؤ اور اس پروفیسر سے جا کے کہو ایک ہمارے مہمان آئے ہیں، اور اسے غلطی سے بھی یہ مت بتانا وہ جو مہمان آئے وہ مولوی بھی ہے، کیونکہ مولوی سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے کہنا جی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں، امین صاحب پرائمری اسکول کے ماسٹر تھے۔ بس انہوں نے جا کے اس پروفیسر سے قادیانی سے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں اور پرائمری اسکول کے ماسٹر ہیں، اگر آپ ان سے بات کر لیں تو مزہ آ جائے گا۔ بس اس نے کہا ہاں فوراً لے کے آؤ، پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے نا، فوراً لے کے آؤ اس کو، لیکن ساتھ میں کوئی مولوی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنے کا کوئی مولوی۔ یہ بھی سمجھا کے بھیجا تھا کہ اگر وہ ایسی کوئی بات رکھے تو کہہ دینا نہیں کوئی مولوی ساتھ نہیں آنے کا، بالکل لے کے آؤ۔ اچھا ان کا ٹارگیٹ بھی ایسی لوگ ہوتے ہیں، اسکول کے ٹیچر، پروفیسر، اسکول کالج میں پڑھنے والے طلباء طالبات، ایسے ہی لوگوں کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا وہاں گئے، اب اس نے مولانا کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اس قادیانی نے۔ اب مولانا دیکھ کے پریشان، بھئی یہ کیوں رو رہا؟ تھا وہ فنکار آدمی، ایکٹر یا نوٹنکی باز، ناٹک باز، جو بھی کہہ سکتے ہو، بہت اچھا فنکار تھا۔ مولانا نے کہا کہ بھئی آخر رو کیوں رہا ہے تو، وجہ کیا ہے رونے کی؟ تو اس نے کہا جی مولانا میں تو بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ اس قادیانی نے مولانا سے کہا میں بہت پریشان ہوں، بڑا دکھی ہوں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں بھی بہت دکھی ہوں اللہ کے بندے، چل آج ایک دکھی کا ٹکراؤ ایک دکھی سے ہو گیا، تو میرا دکھ سن اور میں تیرا دکھ سنوں گا۔ پہلے تو بتا کیا دکھ ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ جی مولانا میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد کا پابند ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا پابند ہوں۔ آئی سمجھ میں؟ اس کے باوجود یہ سارے کے سارے لوگ مجھے کافر کہتے ہیں۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز کا پابند ہوں، تہجد کا پابند ہوں، قرآن کی تلاوت کا پابند ہوں، اس کے باوجود یہ سب کے سب مجھے کافر کہتے ہیں۔ اور یہ سامنے والا دیکھو، پھیری والا، ریڑھی والا، پان والا، یہ ایک نماز کو نہیں جاتا اور یہ پھر بھی مسلمان ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس قادیانی کا دکھ۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ سب کے سب مجھے کافر کہتے ہیں، اور یہ سامنے ہمارے پان والا ہے، ریڑھی والا ہے، مزدوری والا ہے، یہ ایک نماز کو نہیں جاتا اور پھر بھی یہ مسلمان ہے۔ تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھئی اچھا تو ایک بات بتا، تو نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے تجھے کافر کہا؟ انہوں نے نہیں۔ تو نماز پڑھتا 5 وقت کی اس لیے کافر کہا؟ نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے پہ کافر کہا؟ نہیں۔ تو اصل وجہ وہ بتا جس وجہ کی بنیاد پہ تجھے یہ کافر کہنا ہے۔ بھئی کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ تو کافر نہیں کہا نا تجھے، نہ نماز پڑھنے کی بنیاد پہ، نہ قرآن کی تلاوت کی بنیاد پہ، تو وجہ وہ بتا۔ تو اس نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا کہ حاجی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں، یہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو کہا یہ ہے نا بھئی اصل وجہ،
تیرے کافر ہونے کی، اور تجھے یہ لوگ جو کافر کہیں وہ ٹھیک کیا میں؟ تو اسی نے پھر مولانا سے سوال کرا کہ جی یہ انصاف کی بات ہوئی، میں پورے اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، حالانکہ یہ عمل بھی میرا اسلام کے خلاف نہیں ہے، چلو آپ کہہ رہے تو میں 2 منٹ کے لیے مان لے رہا ہوں، تو صرف اتنی سی وجہ سے مجھے اسلام سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا آپ۔ تو مولانا نے اسے مثال دے کے بتایا کہ بھئی دیکھو، صحت مند ہونے کے لیے یہ شرط ہے پورے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، صحت مند ہونے کے لیے یہ شرط ہے کوئی بیماری نہ ہو، اور بیمار ہونے کے لیے تو ایک ہی بیماری کافی ہے۔ ایک آدمی کے سر میں درد ہو جا اور وہ کہے کسی سے کہ میں بیمار ہوں، بھئی کیا ہوا نو سر میں درد ہو رہا نو، بھائی اللہ کا شکر ادا کر، ایک سر میں ہی تو درد ہوا، باقی جسم تو ٹھیک ہے نا، تو بیمار کیسے کہہ رہا اپنے آپ کو؟ کم سے کم آدھا جسم تیرا بیماری میں آ جاوے جب تو اپنے آپ کو بیمار کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک کپڑا ہے، یہ پاک صاف کپڑا ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک گندگی کا دھبا بھی اس پہ نہ لگا ہوا ہو، اور ناپاک ہونے کے لیے چاہے ایک دھبا لگ جائے پخانے کا یا کسی اور گندی چیز کا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی پاک ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے پورا پاک ہو، ایک دھبا بھی نہ لگا ہوا ہو، اور ناپاک ہونے کے لیے ایک دھبا ہی کافی ہے۔ تو یہ جو قادیانی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو نمازی بھی کہتے ہیں اور روزے دار بھی کہتے ہیں، اور جو بھی دینداری کے وہ لقب اپنے لیے لگاتے ہیں، ان سب کے باوجود وہ کافر ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے۔ حضور کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری بھی ماننا ہے۔ ایک پاکستان کے ایک بڑے عالم ہے مفتی طارق مسعود صاحب، وہ ایک دن خود بیان کر رہے کہ رمضان کے مہینے میں کہیں تراویح کے ختم میں جانے کا موقع ملا، وہیں قریب میں کہیں قادیانیوں کی مسجد تھی، تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ قادیانی بھی ملے ہمیں راستے میں، اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آؤ کبھی ہماری مسجد میں آ کے دیکھو، تم لوگ کیا قرآن کا حق ادا کرو گے اور تم کیا قرآن کا ختم کرو گے، ختم دیکھنا تو ہماری مسجد میں آؤ، تمہارے ہاں تو مختصر 2-4 منٹ دعا مانگی اور چلے گئے، ہمارے ہاں 2-2 ڈھائی گھنٹے قرآن کے ختم پہ دعا مانگی جاتی اور رو رو کے دعا مانگی جاتی۔ یہ قادیانی کہہ رہا مفتی طارق مسعود صاحب کا کہ ہمارے ہاں 2-2 گھنٹے ڈھائی گھنٹے دعا ہوتی قرآن کے ختم پہ، اور رو رو کے دعا ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی 2-2 ڈھائی گھنٹے نہیں، 2 سال تک بھی رہو، 8 سال تک بھی رہو، جانا تمہیں جہنم میں، جانا تمہیں جہنم میں۔ تو آج کل جو میڈیا کا یہ دور ہے نا، میڈیا کا، سوشل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، یہ جو بھی ہے، ان پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو کسی نہ کسی درجے میں بہانوں سے، ہیلے بازیوں سے، یعنی قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس سے واقف ہی نہیں ہے قادیانی ہیں کون، قادیانی کہویں کنہیں ہیں، وہ کافر ہیں تو کس وجہ سے کافر ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس سے واقف نہیں ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ لو۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف جہاں تک بھی ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، جہاں تک بھی ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اس چیز پہ ہم ضرور بات کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہمارے تمہارے ایمان کا، ہماری نسلوں کے ایمان کا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر صرف قادیانیوں کے کفر پہ شک بھی کسی نے کر لیا، شک بھی، قادیانی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، شک بھی اگر تو علماء نے لکھا وہ خود کافر ہو جائے گا، ان کے کفر پہ شک کرنے کی وجہ سے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ
کہ بھائی پتہ نہیں کافر ہے بھی نہیں ہے، ہمارے ملا چلاتے رہے کیا ہے۔ پاکستان میں ایک جاوید غامدی نام کا ایک بدماش بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ، ہزاروں فالوورس ہیں اس کے، ہزاروں، شاید لاکھوں میں ہوں۔ اس سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کو کافر کہنا کیسا ہے؟ تو بے ایمان جواب میں اس سوال کے جواب میں یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہم اسے کافر کہنا، قادیانی تو مسلمان کہنا اپنے آپ کو۔ دیکھو اس طریقے سے حمایت ہو رہی ہے، چور راستوں سے حمایت ہو رہی ہے۔ خیر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔